الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ اور بے شک ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پہ واقع ہیں، اور بے شک جھٹلایا اہل حجر نے رسولوں کو، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا کی، مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے، اور وہ کھود کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں میں اپنے گھر، اور بے خوف اور بے خطر رہا کرتے تھے۔ پس پکڑ لیا ان کو یہ خوفناک چنگاڑ نے جب وہ صبح صبح اٹھ رہے تھے، پھر نہ فائدہ پہنچایا انہیں اس مال نے جو وہ کمایا کرتے تھے، اور انہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کریں ان سے عمدگی کے ساتھ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی سب کا خالق اور سب کو جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں ان میں سے ان کی چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے ان کے مختلف طبقوں کو، اور رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر، اور نیچے کیجیے اپنے رحمت کے پروں کو مومنین کے لیے، اور کہہ دیجیے کہ میں بے شک کھلا ڈرانے والا ہوں، اور جیسا کہ ہم نے اتارا ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے کر دیا قرآن پاک کو پارا پارا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے ان کے اعمال کے متعلق، اور جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلا اعلان کر دیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور منہ پھیر لیں مشرکوں سے، ہم کافی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق کرنے والوں کے شر سے بچانے کے لیے جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک، اور یہ بھی جلد جان لیں گے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ ہو رہا ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکی بیان کریں اپنے رب کی حمد و تعریف کے ساتھ، ہو جائیں سجدہ کرنے والوں سے،
اور عبادت کریں اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یقین آ جائے۔ پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں پر مہربانی کا ذکر کیا تھا، یعنی جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی، ان کے دلوں سے حسد اور بغض صاف کر دیا جائے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ہی عیش و عشرت میں رہیں گے۔ پھر مشرکین کے سوال کا جواب بھی دیا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتے تصدیق کے لیے کیوں نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے تو فرشتے کی تصدیق کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہر قول اور ہر فعل معجزہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دیتا ہے۔ فرشتے تو اس وقت آتے ہیں جب مہلت کی میعاد ختم ہو جاتی ہے اور عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ اسی فرمان میں حضرت لوط کی قوم پر عذاب الہی کا ذکر بیان کیا گیا۔ آج کے فرمان الہی میں اس حقیقت کے ثبوت میں تاریخ بیان کی گئی کہ حضرت شعیب کا جب ان کی قوم نے انکار کیا تو فرشتے آئے اور عذاب نازل ہوا۔ پھر حضرت صالح کی قوم سمود کا ذکر فرمایا گیا جو بہت خوشحال تھے، پہاڑوں میں پتھر تراشی کر کے خوبصورت مکان بناتے تھے۔ جب انہیں اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا، یعنی سامنے پہاڑی سے اونٹنی بما بچہ برآمد ہوئی اور اس اونٹنی کی خدمت کا حکم ہوا، مگر وہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی گئی۔ پھر ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ ان کی بستی اب حجاز سے شام جانے والے راستے پر ہے، لیکن حکم ہوا کہ وہاں نہ ٹھہرا جائے، نہ دیکھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تو جلدی میں گزر جانے کا حکم فرمایا۔ ان مستان تاریخ واقعہ سنانے سے یہ ہدایت دی گئی کہ فرشتے رسول کی تصدیق کے لیے نہیں آتے، بلکہ رسول کے باغیوں پر عذاب الہی لے کر آتے ہیں۔ حکم ہوا کہ آپ کی ہدایت کے لیے مالک و خالق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ فاتحہ عطا فرمائی، جو دنیا کی دولتوں سے بدرجہ قیمتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو عیش دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہ دیکھیں اور نہ پرواہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر اپنی رحمت کا سایہ کیے رہیں اور ان کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتب سماوی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان سے اپنا مطلب نکالا اور اس طرح ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر ہدایت دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ لوگ جو مشرک ہیں، گستاخ ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا، جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی بہودگی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سجدہ ریز رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی کریں کہ یقین سامنے آ جائے۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یقین کیا ہے اور عبادت سے کس طرح حاصل ہوگا۔ تو پھر کیا یقین آنے کے بعد عبادت چھوڑی دینی ہے؟ عبادت الہی سے سینے صاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے، پھر دیکھی ہوئی چیز کے متعلق عقیدہ بدل نہیں سکتا، یہ یقین حق الیقین ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے بھلا نہیں سکتی۔ یقین کی 3 قسمیں۔ پہلا یقین تو علم الیقین ہوتا ہے، جس طرح کہ آگ کے متعلق یہ معلوم ہے اور یقین ہے کہ جلاتی ہے، یہ سب نے سنا ہوا ہے، مگر جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کسی نے انگلی آگ میں ڈالی اور اس کی انگلی جل گئی تو اس کو عین الیقین ہو جاتا ہے کہ آگ واقعی جلا دیتی ہے۔ تیسرا یقین حق الیقین ہے کہ خود انسان کی اپنی انگلی آگ میں گئی اور جل گئی۔ آگ کے جلانے کے متعلق علم تھا کہ آگ جلا دیتی ہے، کسی کو انگلی کو جلتے دیکھا تو عین الیقین ہو گیا، اور تیسرے درجے کے جلنے کا درد بھی محسوس کیا تو اسے حق الیقین کہا جاتا ہے۔ آج دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس یقین سے محروم نہیں کر سکتی۔ آگ جلا اس طرح جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق حق الیقین ہو جاتا ہے جس کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور پھر اسے یاد الہی سے اتنا لطف آتا ہے، سکون آتا ہے اور پھر یقین آ جاتا ہے، پھر وہ یاد الہی کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتا ہے اور اس میں دن رات مصروف و مشغول رہتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یاد الہی سے سینوں کو صاف کرو اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين